وسلم اول ما خلق اللہ نوری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام، عزت مآب، مائی ریسپیکٹڈ جناب قبلہ شیخ نور جان صاحب مدد اللہ العالی دامت و برکاتہ العالیہ، حجاج کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری پیاری، میری لاڈلی ماں اور بہنوں، عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑا روحانی پروگرام ہے۔ تقریباً تیسری دفعہ اتفاق ہوا ہے مجھے محفل میں آنے کا، مگر یہی محفلیں بہت سال پہلے لگا کرتی تھیں۔ میں اس موقع پر اپنے بڑے ہی دیرینہ دوست بھائی محمد رفیع صاحب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ محفلیں انہی کی وساطت سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ بھئی دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں، جس کا حق ہوتا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ ہم رفیع بھائی کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ جنہوں نے یہ پودا لگایا اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بڑے ہی عزت کی جگہ پہ جناب قبلہ شیخ حشام کبانی مدد اللہ العالی دامت و برکاتہ العالیہ وہ تشریف لایا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے۔ بھائی رفیع کے ہاں زیادہ محفلیں ہوتی۔ الحمدللہ کچھ دنوں میں پھر محفل بند ہو گئی۔ جنید بیٹے نے ماشاءاللہ اس کو آگے چلایا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تندرستی عطا فرمائے۔ میں ایک بات اور کہتا چلوں، موقع نہیں ہے مگر کہنا میں ضروری بھی سمجھتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ میں جب نیا آیا تھا، مجھے BC مسلم ایسوسی ایشن کی اسلامیہ بورڈ میں رکھا گیا تھا، کیونکہ فجی والے ماشاءاللہ زیادہ مجھے جانتے تھے۔ اسلامیہ بورڈ میں تھا اور اسکول کے اندر میں ٹیچر تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب کبانی صاحب مدد اللہ العالی تشریف لائے، ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے اور ہم نے اپنے اکابرین سے سنا، بزرگوں سے سنا، ان کے کہنے کے مطابق علماء اہل سنت کا ساتھ دینا اور اللہ کے ولیوں کا، مشائخ کا، ان کے ہاتھوں کو چومنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ تو ہماری گٹی میں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو شیخ کبانی صاحب کے ساتھ ساتھ ہم رہتے۔ جب ہم نعرہ لگاتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہال بھی گونجتا اور جہاں محفل ہوتی وہاں بھی بہت زیادہ۔ میں نہیں جانتا کہ ان کو، دوسرے ساتھیوں کو کیا ڈر پڑا، انہوں نے مجھے ایک خط دیا کہ تمہیں اسلامیہ بورڈ سے نکالا جاتا ہے اور اسکول سے بھی آپ کو فارغ کیا جاتا ہے،
اس وجہ سے کہ آپ شیخ کبانی کے رائٹ ہینڈ ہیں۔ یہ میں آپ کے علم میں ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ مجھے جو انہوں نے اپنے اسکول سے اور اسلامی بورڈ سے نکالا تھا وہ شیخ صاحب کی خدمت، میں نے یہ کہا کہ میں شیخ صاحب کی عزت اور احترام نہیں چھوڑ سکتا، تمہارا اسکول چھوڑ سکتا ہوں۔ تمہارا اسلامیہ بورڈ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تمہیں ویسے بھی کھٹک رہا ہے کہ ایک سنی آدمی بیٹھا ہے، میلاد کی بات آئے گی تو یہ بولے گا، اولیاء اللہ کی بات آئے گی تو یہ بولے گا۔ پہلے ہی مولوی حضرات ڈر رہے تھے، اس میں سلفی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، مگر انہوں نے مجھے شیخ کبانی صاحب کا اشارہ کر کے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مشائخ نے ہمیں ایسی دعائیں فرمائیں، ایسی دعائیں دیں، الحمدللہ اس سے بھی زیادہ اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور میلاد شریف اور سنیت پر کام، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس کمیٹی کو، نقش بند مرکز والوں کو کہ جنہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ روحانیت، صوفیزم اور علمی باتیں، روحانی باتیں، وجدانی باتیں ابھی آپ کے سامنے۔ شیخ صاحب نے جس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بات کو سمجھایا ہے، اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں کے اندر اس بات کو اللہ اتار دے، کہو آمین۔ میرا عزیزوں، زیادہ لمبا پروگرام نہیں، یا مطلب ہے کہ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا۔ شیخ صاحب نے بہت قیمتی باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ جو ہے دل اور دماغ کے اندر موجود رہے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جب مرغی کھا لی جاتی ہے تو پھر دال کو دل نہیں کرتا، سبزی کو دل نہیں کرتا جی، یا کوئی چیز ایسی جو آپ نے چیز ایسی کھائی ہے، آپ کے زبان میں آپ کے اندر ٹیسٹ بڑا بہترین ہے، اب آپ کو اس کے بعد کوئی اور چیز دی جائے جس کا ٹیسٹ نہیں، آپ پسند نہیں کریں گے۔ سورج کے سامنے موم بتی کو دکھانے والی بات ہے، بہرحال چونکہ حکم ہوتا ہے مشائخ کا، ہمیں حاضری دینی پڑتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے خاص کر بچے یہاں زیادہ بیٹھے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں کر لینی چاہیے، دل و دماغ کے اندر اتار لینی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، کہو سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کو خود بیان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا، اور یہ روایت، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی گزرے ہیں، یہ وہی صحابی ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ اتنی ہے، تھک گئے ہیں، یہ خندق کھودتے کھودتے تھک گئے ہیں، میں بہت زیادہ بھوک میں تھا، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے تاکہ مجھے بھوک محسوس نہ ہو۔ پیارے نبی مسکرائے، ہے پیارے نبی کا مسکرانا خدا کی قسم جنت بن جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کر پیٹ سے کپڑا اٹھایا، پیارے نبی نے فرمایا تو جابر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں محمد نے 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر سے رہا نہ گیا، تو چھوٹے بچے کو بھیجا، جاؤ جا کر امی جان سے کہو کہ جلدی سے پیارے نبی کے کھانے کے لیے کچھ کیا جائے، مجھے دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ بچہ گیا، اس نے جا کر کہا امی جان والد صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ گھر میں دیکھا کوئی آٹا وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ اس صحابیہ کا عمل دیکھیے، اپنے خامد کی بات کو سن کر اس پر عمل کرتی ہے، پیارے نبی کی بھوک کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی تسکین کے لیے، ان کو کھانے کے لیے۔ اب گھر میں کچھ نہیں ہے، پڑوسی کے پاس جاتی ہے، یہودی کے گھر میں جا کر کہتی ہے مجھے مزدوری کروا لو مجھ سے، مجھے مزدوری چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ جو پڑے ہیں اتنے پیس دو تو ایک مٹھی جو کے آٹے کی تمہیں مل جائے گی۔
सहाबिया ने मजदूरी की और चक्की पीसी और जनाब थोड़ी सी एक मुट्ठी आटा लेकर जौ का घर में जब आई है, उसका आटा गूंदा है, गूंद कर उसकी रोटी पकाई है। रोटी पकाकर बच्चा बाहर खेल रहा था, आवाज दी और बच्चे को कहा कि बेटा तुम जाओ अपने वालिद से कहो कि रोटी तैयार है, प्यारे नबी को कहो तशरीफ ले आए, मगर बेटा ख्याल रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही दावत की है। बाप अपने को कान में ये बात कहना, अपने बाप को कान में यह बात कहना, ऊंची आवाज से ना कहना, क्योंकि रोटी एक है, सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंदक खोद रहे हैं, जब ये बच्चे ने जाकर अपने बाप को पैगाम दिया, ये वो जाबिर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान में जाकर कहा, या रसूलुल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, आपके लिए खाना तैयार है, आप चलिए घर तशरीफ ले चले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बड़े आहिस्ता से कह रहे हो। प्यारे नबी खंदक खोते खोते उस खंदक से बाहर निकलकर उस खाले के ऊपर, उसके किनारे के ऊपर खड़े होकर सहाबा को ऐलान करके फरमाते हैं, और मेरे सहाबियों, जाबिर ने आज तुम्हारी दावत की है, चलो सारे चलते हैं। कहो सुभान अल्लाह। 70 सहाबा थे, 70 सहाबा, सारे सहाबी गए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जल्दी से उस बच्चे को घर भेजा और कहा, अम्मी को बता दो, प्यारे नबी ने तो ये ऐलान कर दिया है। अब वो बेचारी सहाबिया क्या कर सकती थे, बस ईमान की इतनी पुख्ता थी, जब प्यारे नबी ने ये ऐलान फरमा दिया था तो इंतजाम भी मेरा नबी ही फरमाएगा। जी, अल्लाह युअती व अना कासिम, अल्लाह देने वाला है, तकसीम करने वाले अल्लाह के नबी हैं, ये हमारा अकीदा है। जब वहां गए सहाबा की लाइन लगा दी, फरमाया जो रोटी बनाई है वो ले आओ। रोटी लेकर आए, ऊपर कपड़ा डाल दिया और प्यारे नबी ने कुछ पढ़ा। नहीं समझे? रोटी सामने रख के कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा होगा? ग्रंथ नहीं, गीता नहीं, कोई और किताब नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़ा। अल्लाह का कुरान मुबारक हो जो हजरात शीरनी रख कर फातिहा करते हैं, यह हुजूर की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा और फरमाया सहाबा से, एक एक आते जाओ खाते जाओ, एक एक आते जाओ, मगर कपड़ा नहीं उठाना, एक एक आते जाओ खाते। 70 सहाबा ने पेट भर के खाना खाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, जाबिर अब कौन बचा? या रसूलल्लाह आप ही बचे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाया, कपड़ा हटाया, उसी तरह रोटी मौजूद है। फरमाया जाओ अपनी बीवी बच्चों को भी खिलाओ। ये हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, आप फरमाइए दुनिया में सबसे पहले जब कुछ नहीं था, आसमान नहीं था, सितारे नहीं थे, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, कुछ नहीं था, जमीन नहीं थी, कुछ नहीं था, पहाड़ नहीं थे, दरिया नहीं थे, समुद्र नहीं थे, इंसान नहीं था, फरिश्ते नहीं, कुछ नहीं था, अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? ये बात मैं कहने लगा हूं, इतनी दूर से आया हूं कि सहाबी मोतबर सहाबी है, इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने वो बात सुनाई। सहाबी मोतबर सहाबी, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा भी आ गया, क्योंकि हुब्बे रसूल की महफिल है, हुब्बे रसूल का नाम दिया हुआ है, इसलिए प्यारे नबी की मोहब्बत के चर्चे जितने करो खुदा की कसम ईमान उतना ही मजबूत होता है। हज़रत ने फरमाया ना, दुरूद शरीफ जितना पढ़ोगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम मेरे करीब रहना चाहते हो, जितना ज्यादा दुरूद पढ़ोगे उतना मेरे करीब रहोगे। दुरूद शरीफ पर फिर कभी सही बात को मैं खत्म करूं, नूर की बात, कि पहले अकीदा नौजवानों ये रखो, मेरे भाइयों ये रखो, जहन के अंदर ये बात जहन में बिठा लो कि अल्लाह के नूर से अल्लाह तबारक तआला ने अपने नूर से प्यारे नबी को, तो ये हदीस सुन लीजिए जो मैं हदीस कर, हज़रत जाबिर ने कहा, या रसूलल्लाह सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा किया? हदीस नबवी है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे नबी ने फरमाया, जाबिर दुनिया में जब कुछ नहीं था, अल्लाह तबारक ताला की जात थी और अल्लाह ताला ने अपनी जात में से मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह, और यही नूर चलता चलता जनाब मेरे अजीजों, ये अहले बैत के अंदर
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جی بات لمبی نہ ہو جائے، ذہن میں کئی چیزیں آئی تھی، بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں تاکہ اور یہ بات پکی ہو جائے۔ کوئی ساتھی ایسے ہوں کہ جن کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جی وہ ہو تو ہماری طرح ہے، کہتے ہیں نا لوگ، بعض حضرات کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے، ہماری دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے دو کان ان کے بھی دو کان، ہمارا بھی منہ ان کا بھی منہ، ہماری طرح ہوئے، بڑے بھائی کی طرح ہوئے۔ تو ہمارے علماء نے اس کا کیا جواب دیا؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ تیری بیوی کے بھی دو کان، تیری ماں کے بھی دو کان۔ کیا تم اپنی ماں کو بیوی کہہ سکتے ہو؟ اپنی بیوی کو ماں کہہ سکتے ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی گستاخی دنیا کے اندر عذاب، آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ جی میرے عزیزو، یہ محفل نورانی وجدانی ماشاءاللہ لاسانی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے، اور عقیدے جو اہل سنت والجماعت ہے اس پر پکا رہنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج کی محفل کو بھی قبول فرمائے، مشائخ کی زیارت بھی ہوگی ماشاءاللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کا آنا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔